یہ بھی ایک بات ذہن میں رکھی، زندہ آدمی سے دعا کی درخواست کی جا سکتی، اس کا ثبوت ہے حدیثوں میں۔ زندہ آدمی کو آپ کہیں، ہمیں جمعے پہ نہیں لوگ کہتے، پرچیاں نہیں بھیجتے، بیمار ہے فلاں فوت ہو گیا جی دعا کر دو، تو زندہ آدمی سے دعا کی درخواست کی جا سکتی ہے، لیکن بڑا آدمی چھوٹے کو کہے اور چھوٹا آدمی بڑے کو کہے، یہ نہیں ہے بھائی چھوٹے ہی بڑوں کو کہیں، نہ، مرید پیروں کو کہیں اور کبھی کبھی پیر صاحب بھی مریدوں کو کہیں، مقتدی امام کو کہیں اور کبھی کبھی امام صاحب و مقتدی کو، چھوٹا بڑے سے، بڑا چھوٹے سے، اس کے بڑے ثبوت ہیں جی حدیث میں کتنے اس پر ثبوت پیش کرتا چلا جاؤں۔ میرے آقا خطبہ دے رہے ہیں، ایک آدمی دروازے میں کھڑا ہو گیا، اس نے کہا یا رسول اللہ بارشیں بند ہو گئی ہیں اور فصلیں تباہ ہو گئی ہیں اور قحط پڑ گیا ہے، آپ دعا کریں۔ میرے آقا نے خطبے کے دوران ہی ہاتھ اٹھا دی، صحابہ کہتے تھے کڑکتی دھوپ میں آئے تھے، برستی بارش میں باہر نکل کے تو دعا کی درخواست کی۔ میرے آقا نے یہ تو نہیں کہا بارش برسانا میرا اختیار میں، یہ صحابی نے بھی نہیں کہا یا رسول اللہ آپ برسائیں، پورا ہفتہ بارش برستی رہی، دوسرے جمعے پہ وہی بندہ یا کوئی اور بندہ پھر کھڑا ہو گیا، اس نے کہا یا رسول اللہ ہوں تے مردے ہیں، جانور باندھنے کی جگہ کوئی نہیں، چلنے کے راستے کوئی نہیں، آپ دعا کریں اللہ بارش بند کرے۔ آپ نے انگلی اٹھائی، فرمایا اللہم حوالینا ولا علینا، اے اللہ ہم سے پھیر لے، ہم پر نہ برسا، جنگلوں میں برسا، پہاڑوں میں برسا۔ صحابہ کہتے ہیں جہاں جہاں انگلی گھومتی چلی جاتی ہے بادل کٹتا چلا جاتا ہے۔ یہ چھوٹا بندہ بڑے کو کہہ رہا ہے میرے لیے کیا کرو، دعا کرو۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں یا رسول اللہ میری ماں کافرہ ہے، آپ اس کے ایمان کے لیے دعا کریں، دعا کریں، جائز ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمرے کے لیے جانے لگے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ملے تو آپ نے فرمایا اپنی دعاؤں میں وہاں جا کے ہمیں نہ بھولنا۔ کس نے کہا؟ بڑوں نے چھوٹے سے کہا، جائز۔ تو جب تک زندہ ہے نا بندہ، اس سے دعا کی آپ درخواست کر سکتے ہیں۔ تو حضرت عمر کا بھی یہی فعل تھا کہ انہوں نے حضرت عباس سے کہا کہ آپ کیا کریں، دعا کریں۔ بعض لوگوں نے سمجھا یہ بھی تو وسیلہ ہوا، یہ وسیلہ نہیں ہے، یہی وسیلہ ہے کہ تو دعا کر، ہم اس پر کیا کہیں گے، آمین کہیں گے۔ آپ محدثین کی کتابیں پڑھے تو صحیح، حضرت عباس کی دعا پڑھے تو صحیح آپ۔ میری کوئی اس موضوع پر ایک کیسٹ تھی، کراچی میں کچھ لوگوں نے، ہمارے ساتھی تھے، انہوں نے کہیں لگا دی ہوگی، تو وہاں کوئی بندے بیٹھے ہوں گے، تو ایک آدمی ذرا زیادہ تیز تھے، اپنے آپ کو پڑھے لکھے سمجھتے تھے، انہوں نے کہا ملا اس مولوی نو میں گل کرنا چاہنا۔ اس بندے نے مجھے فون ملا دیا، اس نے کہا جی یہ بندہ ہے اور کہتا ہے کہ میں وسیلہ ثابت کرتا ہوں۔ تو میں نے کہا بات کرا میری، تو میں نے کہا جی ہاں جی۔ اس نے کہا جی آپ نے وسیلے کا انکار کیا، حضرت عمر نے حضرت عباس کا وسیلہ نہیں دیا۔ میں نے کہا محترم یہ آپ کی دلیل نہیں ہے، یہ میری دلیل، یہ دلیل میری ہے۔ اگر وفات کے بعد بھی کسی کا وسیلہ دینا جائز ہوتا تو حضرت عمر عباس کا نہ دیتے، کس کا دیتے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیتے۔ یہ آپ کی دلیل ہے، یہ تو میری دلیل ہے، اور میں یہ ثابت کر رہا ہوں اس میں کہ نبی اکرم کہ ہماری شریعت میں زندہ بندے سے دعا کی درخواست کی جا سکتی، آپ کر سکتے ہیں، لیکن انتقال کے بعد ان سے دعا نہیں کروانی، ان کے لیے کیا کریں۔ اگر آپ کو بات تو میں نے حقیقت بتائی ہے آپ کو، جذبات سے آپ ہٹ جائیں بالکل۔ پڑھے ذرا درود، یہ کیا ہے؟ دعا ہے۔ کون مانگ رہا ہے؟ آپ، میں، کن کے لیے؟ یہ انتقال کے، میں دعا مانگ رہا ہوں، نبی اکرم
صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ اذان کے بعد کیا پڑھتے؟ اللہم رب ھذہ الدعوۃ التامہ والصلاۃ القائمہ آت محمدا یہ ہم کس کے لیے دعا مانگ رہے ہیں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ آپ نے فرمایا میں الوسیلہ جنت میں ایک جگہ ہے، منزل کا نام ہے، مکان کا سب سے اونچا ہے۔ آپ نے فرمایا ایک بندے کو ملنا ہے، پوری کائنات میں صرف ایک بندے کو وہ مقام ملنا ہے، اور اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ وہ بندہ میں ہوں گا۔ میری امت کے لوگوں، تم میرے لیے دعا کیا کرو۔ جی سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ میرے آقا کیا کہہ رہے ہیں؟ امت کو، آپ کو، مجھے، تم میرے لیے دعا کیا کرو کہ وہ الوسیلہ جو جنت کا مقام ہے، یا اللہ وہ ہمارے پیارے پیغمبر کو دینا جس میرے امتی نے اذان کے بعد میرے لیے دعا مانگی، اس کی شفاعت مجھ پر واجب ہو، اس کی شفاعت مجھ پر واجب ہوگی۔ تو ہم اپنے نبی کے لیے دعا مانگ رہے ہیں۔ تو یہ سارا طریقہ میں نے آپ کو بتایا۔ آپ جو حج پہ جا رہے ہیں یا عمرے پہ جاتے رہتے ہیں، آپ جذبات سے ہٹ کے فیصلے کیا کریں۔ جو اس طرح میں نے آپ کو سمجھا دیا ہے، کوشش کریں کہ کوئی ایسا کام جو صحابہ کے عمل کے خلاف ہو وہ آپ سے سرزد نہ ہو، جو تابعین کے عمل کے خلاف ہو وہ آپ سے سرزد نہ ہو۔ آپ نبی پاک کے زیادہ محب نہیں ہیں، آپ سے بہت بڑھ کر محب تھے صحابہ۔ آپ اس کی گرد راہ کو بھی نہیں پہنچ سکتے، آپ انہیں نہیں پہنچ سکتے جس طرح کی محبت ان کو تھی، جس طرح کا پیار ان کو تھا نبی پاک سے۔ تو جو عمل وہاں انہوں نے کیے ہیں وہی عمل ہمیں بھی اپنانے چاہیے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ الحمدللہ رب العالمین۔